وہ اندھیرے کمرے میں آنکھیں موندے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ دل پر شدید اداسی کا راج تھا۔ نہ جانے کیوں دل کو عجیب سی بے چینی لاحق ہوئی۔ جازا کو سزا ملے پورا 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ اس پورے مہینے میں اس نے ایک بار بھی جازا کو نہیں دیکھا۔ اچانک اس خاموش کمرے میں سیل کے رنگ ہونے کی آواز شور برپا کرنے لگی۔ جیب سے سیل نکالا تو اسکرین پر سیکرٹری کا نام چمک رہا تھا۔ ہم سر، دوسری جانب سے سائمہ بتاتے ہوئے خاصا ڈر رہی تھی۔ اس کی آواز میں ہچکچاہٹ محیب نے محسوس کر لی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے خاصا سنجیدگی سے استفسار کیا۔ سر، جازا سر نے خودکشی کر لی ہے جیل میں، بلیڈ سے اپنی نس کو کاٹ کر۔ بس اتنا سننا تھا کہ محیب کے کان کھڑے ہوئے۔ اپنے بھائی کے ساتھ گزارا ہر ایک لمحہ آنکھوں کے آگے فلم کی طرح چلنے لگا۔ آنکھوں سے شدت کرب کے سبب آنسو بہنے لگا جیسے دل پھٹ جائے گا آج۔ وہ دونوں میاں بیوی کار میں بیٹھے تو نجمہ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ واقف تھی یہ وقت بہت مشکل و درد بھرا ہے اس برابر میں بیٹھے شخص کے لیے۔ مانا اس نے منہ سے ایک لفظ ادا نہ کیا تھا، خاموش بت بنے بیٹھا تھا، لیکن وہ انجان نہیں تھی کہ ایک طوفان برپا ہے اس کے دل و دماغ میں۔ وہ پل پل مر رہا ہے اپنے بھائی کی موت کے غم سے۔ صرف اس لڑکی کا ہاتھ تھامنا ہی اسے خاصا سکون دینے لگا، ڈھارس بنانے لگا کہ تنہا نہیں، وہ ہر سکھ دکھ میں ساتھ کھڑی ہے اس کے۔ وہ ڈائریکٹ سرد خانے پہنچے جہاں جازا کی لاش کو رکھا گیا تھا۔ وہاں پہلے ہی جلال ملک، مبشرہ بیگم، محترمہ رقیہ اور صوبیہ موجود تھے۔ صوبیہ اور مبشرہ بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ جلال ملک محیب اور نجمہ کو دیکھتے ہی بھی بھر اٹھے۔ کہا آخری دیدار نہیں کرنے دیں گے جازا کا۔ نجمہ تو ڈائن ہے، تو کھا گئی میرے ہنستے بستے گھر کو، میرے بچوں کو ایک دوسرے کا جانی دشمن بنا دیا، میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ مبشرہ بیگم نجمہ پر چڑھائی کرنے لگی، لیکن محیب اس حال میں بھی اس کی حفاظت کرنا نہ بھولا۔ تیزی سے اس لڑکی کو اپنے پیچھے چھپا کر خود ان کے سامنے نظریں جھکائے کھڑا ہو گیا، جیسے خود کو پیش کر دیا ہو اس کے بدل میں، جیسے کہہ رہا ہو جو برا بھلا کہنا ہے مجھے کہہ لو، مگر میری بیوی کی جانب کوئی نگاہ بھی نہ اٹھائے۔ تمہیں اب بھی اسی کی پرواہ ہے؟ تمہیں نظر نہیں آتا یہ کھا گئی ہماری خوشیاں، ہمارا ہنستا بستا گھر، سب تباہ کر دیا اس لڑکی نے۔ مبشرہ بیگم محیب کی شرٹ اپنی مٹھی میں بھیج کر دوسرے ہاتھ سے اس کے سینے پر مارتے ہوئے غم سے نڈھال حالت میں حلق کے بل چیختے ہوئے بولی۔ وہ جانتا تھا کس قدر اذیت میں ہے اس کی ماں۔ کچھ نہ کہا، نہ انہیں روکا۔ وہ خود ہی کچھ لمحوں بعد اس کے سینے میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہیں روتا دیکھ نجمہ کو اپنا ہسپتال میں محیب کے سینے سے لگ کر رونا یاد آیا۔ وہ بھی اسی طرح تڑپی تھی اپنی اولاد کے غم میں۔ محیب خود کو اس لمحے شدید بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس نے آج جان لیا تھا، چاہے آپ کتنے ہی کوشش کر لیں، ہر کسی کے لیے آپ اچھے نہیں بن سکتے۔ کسی نہ کسی کہانی میں آپ کا کردار منفی ہو ہی جاتا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لو سٹوری ناولز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا کرے، آمین۔ جسے سنتے ہی اس خوبرو نوجوان کو نجمہ پر شدت سے پیار آیا۔ اس کی پیشانی شدت الفت سے چومی۔ تم ہسپتال چلو میرے ساتھ، دیکھو کتنا خون نکل رہا ہے، تمہاری شرٹ پوری لال ہو رہی ہے۔ جب اعتبار آ گیا کہ وہ ٹھیک ہے تو ذہن کو سب سے پہلی فکر اس کی خون آلود شرٹ کو دیکھ کر لاحق ہوئی۔ ارے یہ تو رنگ ہے، وہ خاصا لاپرواہی سے جواب دہ ہوا۔ کہہ دو یہ بھی رنگ ہے۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے دونوں نازک ہاتھوں سے پکڑ کر خاصا جتاتے ہوئے برمی سے تنزیہ استفسار کرنے لگی۔ اس کے ہاتھ اور سر پر چوٹ آئی تھی جس سے خون ابھی بھی نکل رہا تھا، جنہیں دیکھ وہ لڑکی فکر میں گھولی جا رہی تھی۔ اس لڑکی کو اپنی یوں فکر کرتا دیکھ دل کو جیسے اطمینان و خوشی حاصل ہو رہی تھی۔ دیکھو سر سے بھی خون نکل رہا ہے، چلو نا ہسپتال، وہ فکر مند لہجے میں اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے بولی۔
کیا ہوا؟ چلو۔ محیب جیسے ہی نجمہ کے ساتھ اپنی گاڑی کی جانب جانے لگا، اس نے ایک اور ایمبولینس کو آتا دیکھا۔ انہوں نے فوراً ہی اسٹریچر پر محیب کے ڈرائیور کی لاش کو ڈالا، جسے دیکھ وہ دل ہی دل میں خون کے آنسو رویا۔ آج اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے غلطی کی، جازا کے گناہوں کو نظر انداز کر کے۔ اگر وہ اسے زرون پر حملہ کرانے کی سزا ملنے دیتا تو آج ایک بے قصور شخص نہ مارا جاتا۔ ڈرائیور۔ نجمہ نے جب ڈرائیور کی لاش کو اسٹریچر پر جاتا دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ چلو، اس خوبرو نوجوان نے اسے سینے سے لگا لیا تھا تاکہ وہ مزید ڈرائیور کی لاش کو نہ دیکھے۔ تم اس حال میں ڈرائیو نہیں کر سکتے۔ میں کرتی ہوں، وہ یہ کہہ کر آنسو صاف کرتی اس کے سینے سے ہٹی۔ نہیں، میں کر لوں گا، یہ تو چھوٹی موٹی چوٹیں ہیں بس، وہ نہایت لاپرواہی سے کہتے ہوئے پیسنجر سیٹ کا ڈور کھول کر اسے بٹھانے لگا۔ تم بیٹھو، میں ڈرائیو کروں گی، وہ لڑکی اس پر ذرا برہمی سے بولی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ محیب اپنی چوٹوں کو ذرا بھی توجہ نہیں دے رہا۔ اس خوبرو نوجوان کی لاپرواہی نجمہ کو غصہ دلا رہی تھی۔ اصل میں صحیح سلامت گھر پہنچنا چاہتا ہوں، اس لیے میں ہی ڈرائیو کر لوں، یہی بہتر ہے۔ مقابل کو برہم ہوتا دیکھ وہ مجبور ہوا تھا اصل وجہ بیان کرنے پر۔ اس نے دونوں ابرو کے درمیانی حصے کو شہادت کی انگلی سے مسلتے ہوئے آہستگی سے گھٹی آواز میں جواب دیا۔ کیا؟ اس کا احتجاجاً بڑا سا منہ کھلا تھا۔ تمہیں لگتا ہے مجھے ڈرائیو کرنا نہیں آتا؟ وہ چھوٹی آنکھیں کرتے ہوئے خفگی سے پوچھنے لگی۔ اس کے سوال و ناراضگی کو مکمل اگنور کرتے ہوئے اسے پیسنجر سیٹ پر بٹھا کر ڈور بند کر کے دوسری جانب آ کر ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھا۔ وہ ایک ہاتھ سے ڈرائیو کر رہا تھا جبکہ اس کا دوسرا ہاتھ ساتھ بیٹھی حسین دل ربا کی انگلیوں میں الجھا ہوا تھا۔ جازا واقف تھا محیب جلال ملک اب اسے چھوڑنے والا نہیں۔ شروع سے وہی اس کی شیلڈ بن کر حفاظت کر رہا تھا، مگر جب آج وہی دشمن ہوا تو یقیناً اب اسے سزا ملنے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ ہیلو۔ وہ گہری نیند میں تھا جب سیل رنگ ہوا۔ نیند میں ہی سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر سیل کان سے لگا لیا۔ کیا مسٹر زارون سے بات ہو سکتی ہے؟ دوسری جانب سے استفسار کیا گیا۔ جی بولیں۔ میں عاطف، میں جازا جلال ملک کے خلاف عدالت میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں۔ بس اس کا جملہ مکمل کرنا تھا کہ زارون کی نیند اڑی۔ اگلے ہی پل وہ تیزی سے مارے حیرت کے اٹھ کر بیٹھا۔ کیا؟ واقعی؟ کہیں پچھلی بار کی طرح پلٹ تو نہیں جاؤ گے تم؟ نہیں، بالکل نہیں، میں گواہی دوں گا اس کے خلاف۔ اس نے زارون کو مکمل اعتماد میں لیا۔ محیب، محیب، وہ گھر میں اس کا نام بلند و برہم آواز سے پکارتے ہوئے داخل ہوئے۔ وہ اسٹڈی سے تیزی سے نکل کر نیچے لاؤنج میں آیا۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی زور سے میرا نام لے کر کیوں چیخ رہے ہیں آپ؟ اس نے نہایت سنجیدگی سے اپنے والد کی جانب دیکھ کر استفسار کیا۔ ابھی اس نے سوال کیا ہی تھا کہ نجمہ بھی تیزی سے کچن سے نکل کر ان کی جانب آئی۔ جلال ملک کو دیکھتے ہی اس کی سیاہ آنکھوں میں کدورت ابھر آئی تھی۔ زیادہ انجان بننے کا ناٹک مت کرو۔ کیا تم نہیں جانتے تمہاری بیوی نے میرے خلاف کیس دائر کیا ہے عدالت میں؟ وہ محیب کو دیکھ خاصا بھڑک کر جواب دہ ہوئے۔ اس حرام زادی کو زندہ چھوڑ کر غلطی کی تھی میں نے۔ اگلے ہی پل ان کی نظر نجمہ پر پڑی، جس پر وہ دانت پیستے ہوئے پچھتاوے بھرے لہجے میں گویا ہوئے۔ ڈیڈ، وہ وجیہہ مرد اپنے روبدار انداز میں ان کو آنکھوں ہی آنکھوں میں وارننگ دینے لگا۔ کیا یہ لڑکی ہی وجہ ہے ہماری بربادی کی؟ نہ یہ ہوتی نہ جازا اس کے عشق میں پاگل ہو کر تمہیں نقصان پہنچاتا، اور نہ تم دونوں بھائیوں کے بیچ لڑائی ہوتی، نہ آج پوری دنیا کے سامنے ہمارا تماشا بنتا۔ ہماری رسوائی کی وجہ یہی حرامزادی ہے۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں خون اترا۔ غصے سے پاگل ہو کر وہ نجمہ کی جانب تیز قدم لینے لگے۔ یقیناً وہ اسے نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ نجمہ انہیں اچانک اپنی جانب بڑھتا دیکھ خوف میں مبتلا ہوئی، اس قدر خوف کہ اس کا ذہن مفلوج ہو گیا۔ بجائے بھاگنے یا خود کو بچانے کی کوشش کرنے کے وہ سکتے میں کھڑی ان کے قدم تیزی سے اپنی جانب بڑھتے دیکھنے لگی۔ دور رہیں، میری بیوی کو نقصان پہنچانے کی سوچیے گا بھی نہیں۔
ابھی تو صرف کیس دائر ہوا ہے، اگر آپ نے اپنی حدود ذرا بھی پار کرنے کی کوشش کی تو یقین جانیں پھر کورٹ میں نجمہ کے نہیں میرے وکیل اتریں گے آپ کے خلاف، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں ایسا کوئی کیس نہیں جو محیب جلال ملک کھا رہا ہو۔ جلال ملک نے ابھی اپنا ہاتھ بلند کیا ہی تھا اس نازک صفت لڑکی کو مارنے کے لیے کہ وہ خوبرو نوجوان ان دونوں کے درمیان اچانک سے دیوار کی مانند حائل ہوا۔ جلال ملک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال وہ شیر کی طرح جھنگارتے ہوئے دھمکی امیز لہجے میں گویا ہوا۔ جلال ملک علم رکھتے تھے کہ روبرو کھڑا وہ روبدار شخص اپنی زبان کا کتنا پکا ہے، اس کے ہوتے ہوئے وہ نجمہ کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے دانت پیستے ہوئے اپنا بلند ہاتھ نیچے کر لیا، جبکہ وہ لڑکی اس کے بازو کو مضبوطی سے پکڑ کر سہم کر اس کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ تم نے آج اس دو کوڑی کی لڑکی کی خاطر اپنے باپ کو ذلیل کیا ہے، یاد رکھنا آج سے ہمارا جینا مرنا ختم، ضرورت نہیں تمہیں میرے جنازے کو کندھا دینے کی بھی۔ وہ بپھر کر کہتے ہوئے سارے رشتے اپنے بیٹے سے ختم کر کے چلے گئے۔ وہ صرف انہیں جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ شدید افسردہ ہوا اپنے والد کے ادا کیے ہوئے جملوں کو سن۔ اس نے ہمیشہ اپنی فیملی کو جوڑ کر رکھنے کی کوشش کی، مگر آخر میں وہ خود ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ اس کا جان سے پیارا بھائی، ماں باپ سبھی تو جدا ہو گئے تھے اس سے۔ وہ اندھیرے کمرے میں آنکھیں موندے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، دل پر شدید اداسی کا راج تھا۔ نہ جانے کیوں دل کو عجیب سی بے چینی لاحق ہوئی۔ جازا کو سزا ملے پورا 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ اس پورے مہینے میں اس نے ایک بار بھی جازا کو نہیں دیکھا۔ اچانک اس خاموش کمرے میں سیل کے رنگ ہونے کی آواز شور برپا کرنے لگی۔ جیب سے سیل نکالا تو اسکرین پر سیکرٹری کا نام چمک رہا تھا۔ ہم سر، دوسری جانب سے سائمہ بتاتے ہوئے خاصا ڈر رہی تھی۔ اس کی آواز میں ہچکچاہٹ محیب نے محسوس کر لی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے خاصا سنجیدگی سے استفسار کیا۔ سر، جازا سر نے خودکشی کر لی ہے جیل میں، بلیڈ سے اپنی نس کو کاٹ کر۔ بس اتنا سننا تھا کہ محیب کے کان کھڑے ہوئے۔ اپنے بھائی کے ساتھ گزارا ہر ایک لمحہ آنکھوں کے آگے فلم کی طرح چلنے لگا۔ آنکھوں سے شدت کرب کے سبب آنسو بہنے لگا جیسے دل پھٹ جائے گا آج۔ وہ دونوں میاں بیوی کار میں بیٹھے تو نجمہ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ واقف تھی یہ وقت بہت مشکل و درد بھرا ہے اس برابر میں بیٹھے شخص کے لیے، مانا اس نے منہ سے ایک لفظ ادا نہ کیا تھا، خاموش بت بنے بیٹھا تھا۔ لیکن وہ انجان نہیں تھی کہ ایک طوفان برپا ہے اس کے دل و دماغ میں۔ وہ پل پل مر رہا ہے اپنے بھائی کی موت کے غم سے۔ صرف اس لڑکی کا ہاتھ تھامنا ہی اسے خاصا سکون دینے لگا، ڈھارس بنانے لگا کہ تنہا نہیں، وہ ہر سکھ دکھ میں ساتھ کھڑی ہے اس کے۔ وہ ڈائریکٹ سرد خانے پہنچے جہاں جازا کی لاش کو رکھا گیا تھا۔ وہاں پہلے ہی جلال ملک، مبشرہ بیگم، محترمہ رقیہ اور صوبیہ موجود تھے۔ صوبیہ اور مبشرہ بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ جلال ملک محیب اور نجمہ کو دیکھتے ہی بھر اٹھے۔ کہا آخری دیدار نہیں کرنے دیں گے جازا کا۔ نجمہ تو ڈائن ہے، تو کھا گئی میرے ہنستے بستے گھر کو، میرے بچوں کو ایک دوسرے کا جانی دشمن بنا دیا، میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ مبشرہ بیگم نجمہ پر چڑھائی کرنے لگیں، لیکن محیب اس حال میں بھی اس کی حفاظت کرنا نہ بھولا۔ تیزی سے اس نازک لڑکی کو اپنے پیچھے چھپا کر خود ان کے سامنے نظریں جھکائے کھڑا ہو گیا، جیسے خود کو پیش کر دیا ہو اس کے بدل میں، جیسے کہہ رہا ہو جو برا بھلا کہنا ہے مجھے کہہ لو، مگر میری بیوی کی جانب کوئی نگاہ بھی نہ اٹھائے۔ تمہیں اب بھی اسی کی پرواہ ہے؟ تمہیں نظر نہیں آتا یہ کھا گئی ہماری خوشیاں، ہمارا ہنستا بستا گھر، سب تباہ کر دیا اس لڑکی نے۔ مبشرہ بیگم محیب کی شرٹ اپنی مٹھی میں بھیج کر دوسرے ہاتھ سے اس کے سینے پر مارتے ہوئے غم سے نڈھال حالت میں حلق کے بل چیختے ہوئے بولی۔ وہ جانتا تھا کس قدر اذیت میں ہے اس کی ماں۔ کچھ نہ کہا، نہ انہیں روکا۔ وہ خود ہی کچھ لمحوں بعد اس کے سینے میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہیں روتا دیکھ نجمہ کو
اپنا ہسپتال میں محیب کے سینے سے لگ کر رونا یاد آیا۔ وہ بھی اسی طرح تڑپی تھی اپنی اولاد کے غم میں۔ محیب خود کو اس لمحے شدید بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس نے آج جان لیا تھا، چاہے آپ کتنی ہی کوشش کر لیں، ہر کسی کے لیے آپ اچھے نہیں بن سکتے۔ کسی نہ کسی کہانی میں آپ کا کردار منفی ہو ہی جاتا ہے۔ چلے جاؤ یہاں سے اپنی بیوی کو لے کر، جلال ملک پیچھے سے زور سے غسیلی آواز میں دھاڑے۔ وہ تب بھی بس خاموش کھڑا رہا۔ ایک وقت آیا تھا جب وہ خود اسے مارنے چلا تھا، لیکن تب شدید غصہ تھا۔ وقت کے ساتھ غصے میں خاصا کمی آ گئی تھی، بلکہ یوں کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ غصے کی جگہ اب پچھتاوے نے لے لی تھی۔ چپ ہو جاؤ، یہ کوئی وقت ہے لڑنے اور غصہ دکھانے کا؟ ہٹو، آنے دو ان دونوں کو۔ محترمہ رقیہ خاصا برہمی سے گویا ہوئی، جس پر جلال ملک نہ چاہتے ہوئے بھی مجبور ہوئے راستہ چھوڑنے پر۔ جازا کے لاشے سے کپڑا ہٹتے ہی اس کی جان نکلی۔ ایسا لگا پورے جسم نے ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ اس کے چہرے کو دیکھ صدمے سے دو چار حالت میں کھڑا رہا۔ وہ گود میں کھلاتا تھا اسے اپنی۔ ماں باپ کی لڑائی کے وقت اس کے سہمے وجود کو خود سے لگا کر نہ جانے کتنی ہی دیر بیٹھا رہا کرتا تھا۔ محیب نے بڑی محبت سے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ مجھے معاف کر دینا جازا۔ وہ شدید رنجیدہ ہو کر آہستگی سے جازا سے لپٹ کر معافی مانگنے لگا۔ محیب سر، آپ کے بھائی یہ چھوڑ کر گئے ہیں آپ کے لیے۔ ایک پولیس آفیسر اس کے پاس آ کر ایک فولڈ کاغذ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے گویا ہوا۔ محیب نے اس کاغذ کو بغیر پڑھے اپنی جیب میں ڈال لیا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ نہ جانے کتنی ہی بار وہ یہ سوال پوچھ چکی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم میری فکر مت کرو۔ جاؤ جا کر سو جاؤ۔ وہ سگریٹ کا دھواں منہ سے چھوڑتے ہوئے بغیر مڑے سنجیدگی سے جواب دہ ہوا۔ مگر جاؤ نیچ۔ اس نے ذرا سخت لہجے میں حکم صادر کیا تو مجبوراً اسے اسٹڈی میں اکیلا چھوڑ کر دروازہ آہستگی سے بند کر کے وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کے جاتے ہی محیب نے اپنے بھائی کا لکھا آخری خط جو اس کے نام تھا کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ خط: السلام علیکم۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیسے آپ سے معافی مانگوں۔ میرا گناہ بہت بڑا ہے، شاید معافی کے قابل بھی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے بھائی، میں ہمیشہ ہر چیز کے لیے ترسا۔ امی حضور اور ڈیڈ کو لڑنے سے فرصت ہوتی تو مجھ پر دھیان دیتے، مجھے پیار دیتے، میرا خیال رکھتے، مگر نہیں، ان کے پاس میرے لیے کبھی وقت ہی نہیں تھا۔ آپ کو تو پتہ ہے نا، میں ڈر جاتا تھا ان کے چیخنے کی آوازوں سے بھی۔ میں سہم کر آپ کے ہی تو گلے لگا کرتا تھا۔ آپ میرے لیے ماں باپ دونوں بن گئے تھے۔ عجیب بات ہے نا، ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی میں ان کی محبت و توجہ کے لیے ترسا۔ پھر ماموں کے گھر رہا تو وہاں پیسوں کے لیے ترسا، عزت نفس کے لیے ترسا۔ مامی جب مجھے نوکروں کی طرح کام کروانے کے باوجود گالیاں دیتی، یہاں تک کہ ایک بار جلتا ہوا چمٹا انہوں نے میری کمر پر لگایا۔ میں اپنے سائبان یعنی آپ کے لیے ترسا۔ میں پوری رات درد سے روتا رہا اور یہی سوچتا رہا، اگر آپ ہوتے تو مجھے اس تکلیف سے یقیناً بچا لیتے۔ جیسے تیسے سب ٹھیک ہوا میری زندگی میں کہ اچانک مجھے مال میں نجمہ نظر آئی۔ ایسا تو نہیں کہ آپ واقف نہیں، آپ جانتے تھے نا، میں شروع سے محبت کرتا تھا اس سے، کتنا کہا آپ سے، مگر آپ نے مجھے میری محبت کے لیے ترستا چھوڑ دیا۔ وہ بھی تاعمر رہا سا اسے اپنے نکاح میں لے کر مجھے بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپایا۔ مجھے سب سے زیادہ دکھ تب ہوتا جب میں آپ کو اس کی ناقدری کرتے پاتا۔ آپ اسے بیوی ہونے کا حق نہیں دے رہے تھے دنیا کے سامنے، اوپر سے اس بیچاری کو اولاد کا غم دکھایا۔ وہ میری انتہا تھی بھائی، جب میں نے اس کے خون آلود جسم کو اپنی باہوں میں بھرا تھا۔ مجھے اپنی محرومیاں منظور تھیں، مگر نجمہ کو خوشیوں کے لیے ترستا ہوا نہیں دیکھ پایا۔ مجھے شدید نفرت ہو گئی تھی آپ سے۔ میں ایک ناقدرے شخص سے اپنی محبت چھین لینا چاہتا تھا، اس لیے آپ کو مارنے کا پلان بنایا، مگر قسمت اچھی ہے شروع سے آپ کی۔ میرا ہر منصوبہ ناکام ہوا۔ میں اپنی محبت میں اتنا اندھا ہو گیا
کہ صوبیہ کے حقوق کی حق تلفی کرنے لگا۔ میں نے کبھی اسے وہ محبت نہ دی جس کی وہ حقدار تھی، جس کا آج مجھے شدید غم و پچھتاوا ہے۔ ہو سکے تو اس سے کہیے گا کہ مجھے معاف کر دے اور میری نازنین کا بہت خیال رکھے۔ اسے ماں باپ دونوں کا پیار دے، اسے میرے متعلق صرف اچھی باتیں بتائے۔ میں اپنی بیٹی کی نظر میں گرنا نہیں چاہتا۔ میں نے اپنی ساری جائیداد اس کے نام کر دی ہے۔ مجھے یقین ہے بھائی، آپ جلال ملک نہیں بنیں گے، نہ ہی نجمہ جیسی ناانصافی نازنین کے ساتھ ہونے دیں گے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ کو پیسے اور رشتوں کو الگ الگ مقام دیتے، اس لیے میں آپ کو امین بنا رہا ہوں۔ میری بیٹی کے 17 سالہ عمر ہونے تک اس کے حصے کی جائیداد کو سنبھال لیں۔ میں جانتا ہوں اس معاملے میں میں آپ پر بھروسہ کر سکتا ہوں۔ بھائی، میری بیٹی کی شادی اسی لڑکے سے کروائیے گا جسے وہ خود پسند کرے۔ زبردستی نہ ہونے دیجیے گا اس کے ساتھ۔ پتہ ہے میرے پاس بہت وقت ہوتا ہے جیل میں۔ اب سوچتا ہوں بیٹھ کر، میری اس حالت کا ذمہ دار کیا صرف میں ہوں؟ تو دل و دماغ ہم آواز ہو کر کہتے ہیں، نہیں، تمہارے والدین بھی ہیں۔ ڈیڈ اپنے بھائی کا میرے سامنے بے دردی سے شہاب کے ساتھ مل کر قتل نہ کرتے، امی حضور عروسہ چاچی کے ساتھ جانور جیسی بدسلوکی نہ کرتی، تو یقیناً میرے لیے بھی کسی کے ساتھ برا سلوک کرنا یا غلط کرنے کا سوچنا ناممکن ہوتا۔ ان کے برے افعال میرے ذہن میں بچپن سے نقش ہو گئے۔ مجھے بھی اپنے بھائی کا قتل کرنا یا لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا یا انہیں قتل کروانے کی کوشش کرنا کوئی برا فعل معلوم نہیں ہوا۔ اگر وہ اپنی لڑائیوں سے ہٹ کر مجھ پر توجہ دے دیتے تو یقیناً میرا آج یہ جیل کی 4 دیواریں نہ ہوتیں۔ میرا دم گھٹنے لگا ہے اب ان میں۔ نجمہ کی کدورت بھری نظریں مجھے 100 بار موت دیتی ہیں۔ اب مجھ سے مزید برداشت نہیں ہو رہا، اس لیے دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ہو سکے تو معاف کر دیجیے گا اپنے اس نالائق و بے وقوف بھائی کو۔ آپ کا جازا۔ خط پڑھنے کے بعد وہ خط کو سینے سے لگائے رونے لگا۔ اپنے چھوٹے بھائی کی محبت اس کی آنکھوں سے اشک بن بن کر بہہ رہی تھی۔ وقت کو موڑا نہیں جا سکتا، ورنہ وہ اپنی ساری غلطیوں کی تصحیح کر آتا۔ کاش میں تمہاری بات مان لیتا۔ وہ لرزتے ہوئے وجود اور کانپتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ گویا ہوا۔ سوائے پچھتاوے کے اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ محیب جس قدر سختی سے اسے جانے کا حکم صادر کیا تھا، امید نہیں تھی کہ وہ واپس آئے گی، مگر وہ آئی۔ آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر جھانکتے ہوئے اس کا نام پکارا۔ جب جواب نہ ملا تو خود ہی اندر آ گئی۔ جب صوفے کے سامنے آئی تو محیب کو اپنی آنکھیں مسلتا ہوا پایا۔ اس کی آنکھیں سرخ لال تھیں، جو گواہ بن گئی تھیں کہ رویا ہے ابھی۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا، صبر کرو۔ بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ برابر میں بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کرتے ہوئے اپنی ٹھوڑی اس کے کندھے پر ٹکا کر نرمی سے حوصلہ دیتے ہوئے بولی، مانا ہاتھ اتنے لمبے نہیں تھے کہ پوری کمر کا حصار باندھ پاتی، مگر پھر بھی جتنا ممکن تھا اتنا جکڑ رکھا تھا اس خوبرو نوجوان کو اپنے حصار میں۔ سب میری غلطی ہے۔ کاش میں نے اس سے اس کی محبت نہ چھینی ہوتی تو آج وہ زندہ ہوتا۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے محیب جلال ملک کو روتے ہوئے دیکھا۔ وہ رو رہا تھا، اس کا پورا وجود نجمہ نے لرزتا ہوا پایا۔ اس کے آنسو وہ اپنی کمر پر گرتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ تمہاری غلطی نہیں، جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ تمہارا اور میرا جوڑا طے تھا، پھر میں کسی اور کی کیسے ہو سکتی تھی؟ بالفرض تم ہاں کر بھی دیتے، تب بھی میں ان سے شادی نہ کرتی، کیونکہ میں نے انہیں ہمیشہ اپنے بھائی کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ بڑا بھائی، میں بہت پیار کرتی ہوں تم سے محیب۔ سب سے سچی محبت نکاح ہے، اس سے مقدس و پاک لڑکا لڑکی کے درمیان کوئی محبت نہیں، اور وہ مقدس رشتہ خدا نے ہمارے درمیان قائم کیا۔ محبت اپنا رنگ وقت کے ساتھ بدل لیا کرتی ہے، وہ نکاح ہے جو اٹل ہے،
جو موجوں سے ٹکرا کر بھی قائم رہتا ہے۔ غلطی جازا بھائی کی اپنی ہے۔ نکاح کے بعد محبت خدا ڈالتا ہے دلوں میں، اسے ابھارنا ہمارا کام ہے۔ انہوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی صوبیہ بھابھی کی جانب اپنے قدم بڑھانے کی۔ وہ محبت کے نام کو اپنے ذہن پر مسلط کیے بیٹھے رہے، بجائے اس کے کہ صوبیہ بھابھی کے حقوق و فرائض ادا کرنے میں مگن ہوتے۔ تمہاری غلطی نہیں، اس لیے بند کرو خود کو قصوروار ٹھہرانا۔ مقابل کو روتا دیکھ وہ بھی تڑپ اٹھی تھی۔ اس کے سینے سے ہٹ کر اپنے دونوں ہاتھوں کا پیالہ اس کے حسین چہرے پر بنائے بڑی محبت و نرمی سے سمجھانے لگی۔ مقابل نے جواب میں کچھ نہ کہا، بس اس کے نازک وجود کو اپنے سینے سے لگا کر آنکھیں قرب کی شدت سے بند کر لیں۔ وقت لگتے ہیں زخم بھرتے بھرتے، پل بھر میں تو کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، اس لمحے اس حسین دلربا کا ساتھ کسی عظیم نعمت سے کم نہ تھا۔ ماسٹر، ایک بوڑھی خاتون آئی ہیں، آپ سے باہر ملنا چاہتی ہیں۔ ایک ملازمہ نے آ کر اسے اطلاع دی۔ ہم کوٹ پہنتے ہوئے اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی۔ وہ نیچے آیا تو ایک بوڑھی خاتون ایک چھوٹی سی بچی کو گود میں لیے کھڑی تھیں۔ وہ محیب کو دیکھتے ہی فوراً اس کے قریب آئیں اور بچی اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، یہ سہیل کی بیٹی ہے۔ اس کی ماں اس کی پیدائش کے وقت ہی دنیا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس کا باپ اسے روزانہ مجھ بوڑھی کے پاس چھوڑ جاتا۔ پھر اچانک ایک دن سہیل کی موت کی خبر آئی۔ میں بوڑھی اسے مزید نہیں سنبھال سکتی۔ سہیل آپ کا ڈرائیور تھا، اس کی جان میں نے سنا ہے آپ کے دشمنوں نے لی۔ اس بچی کا دنیا میں کوئی نہیں، اس لیے میں اسے آپ کے حوالے کرنے آئی ہوں۔ اس بوڑھی خاتون کی بات سنتے ہی محیب نے اس ننھی سی شہزادی کو اپنی گود میں لے لیا۔ اس کا نام کیا ہے؟ وہ بچی چاند سا چہرہ لیے ہوئے تھی۔ اس کی 2 و سرخ رنگت پر لال رنگ کی سادہ سی فراق خاصا جچ رہی تھی۔ نہ جانے کیا کشش تھی اس بچی میں۔ محیب کو وہ پہلی ہی نگاہ میں بہت پیاری سی لگی۔ اس کا نام فاطمہ ہے۔ فاطمہ؟ محیب نے دوبارہ آہستگی سے نام زیر لب دہرایا۔ نج، یہ لو۔ وہ کمرے میں اسے گود میں لے کر داخل ہوا۔ نجمہ شازین کو جھولے میں لٹا کر پلٹی ہی تھی کہ محیب نے فاطمہ کو اس کی جانب بڑھاتے ہوئے مسکرا کر کہا، کس کی اتنی پیاری بچی اٹھا کر لے آئے ہو؟ نجمہ اسے گود میں لیتے ہوئے ایک ابرو اچکا کر تجسس سے استفسار کرنے لگی۔ یہ فاطمہ ہے، سہیل کی بیٹی۔ ڈرائیور کی بیٹی؟ نجمہ نے حیرت سے دہرایا، جس پر مقابل تصدیق میں اس بات میں سر ہلانے لگا۔ اس کا دنیا میں اب کوئی نہیں، اس لیے یہ ہمارے ساتھ رہے گی آج سے۔ محیب کی بات سنتے ہی نجمہ تھوڑا پریشان ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ لپالک کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں، ہم اسے ایسے ہی نہیں پال سکتے۔ جیسے ہی یہ بالغ ہوگی اس کا اور تمہارا پردہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ نجمہ نے اسلامک اسٹڈی کی تعلیم کے دوران لپالک کے مسائل پڑھ رکھے تھے، اس لیے وہ اپنی پریشانی کی وجہ بیان کرنے لگی۔ ٹینشن نہ لو، میں اپنے شازین کا نکاح کرا دوں گا اس سے، پھر تو پردے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نہ۔ وہ خاصا لاپرواہی سے گویا ہوا۔ تم کیا بول رہے ہو جانتے بھی ہو، میں مذاق نہیں کر رہی۔ کسی کی بیٹی کی ذمہ داری لینا کوئی کھیل نہیں۔ کل کو میرا بیٹا بھی جوان ہوگا، میں ایک لڑکی کو اپنے بیٹے کے ساتھ کیسے رکھ سکتی ہوں؟ بتایا تو ہے نکاح سے، ہم نکاح کرا دیں گے دونوں کا۔ اب پلیز امی حضور کی طرح ساؤنڈ کرنا بند کرو، وہ جھنجھلا کر کہتے ہوئے۔ تم شازین کی پسند کو اہمیت نہیں دو گے؟ وہ خاصا سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے؟ تم ابھی سے ٹینشن کیوں لے رہی ہو؟ جب وقت آئے گا تب کی تب دیکھیں گے۔ فی الحال میں اتنا جانتا ہوں، اس بچی کی باپ کی جان میری وجہ سے گئی ہے۔ میں سہیل کا خود کو قرض دار محسوس کرتا ہوں۔ اس کی اچھی تربیت و پرورش کر کے خود سے سہیل کا قرض اتارنا چاہتا ہوں۔ پلیز میرا ساتھ دو اس میں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ تو مقابل کھڑی حسینہ خاموش ہو گئی۔ وہ خوبرو نوجوان فیصلہ کر چکا تھا اس بچی کو پالنے کا۔ ہم، نجمہ نے فقط اس بات میں سر ہلایا، پھر اپنی گود میں اس چاند سی گڑیا کو دیکھنے لگی جو سو رہی تھی۔
اسی دن سے کمرے میں ایک کی جگہ 2 جھولے لگ گئے۔ صرف کچھ ہی دنوں میں فاطمہ ان دونوں کو اپنی ہی بیٹی لگنے لگی۔ نجمہ کو گمان ہوتا کہ اس کے یہاں جڑواں بچوں کی ولادت ہوئی ہے۔ باپ کو بیٹی سے بیٹے کے مقابلے میں زیادہ انس ہوتا ہے، ویسے ہی محیب کو شاذین کے مقابلے فاطمہ سے زیادہ الفت ہونے لگی تھی۔ نجمہ ثبوت کی متلاشی تھی۔ محیب اپنی زبان کا پکا آدمی تھا۔ اس نے سوائے پیسوں کے اس کی جلال ملک کے کیس میں کوئی مدد نہ کی۔ نجمہ کا کیس دن بدن ثبوت نہ ہونے کے سبب کمزور پڑ رہا تھا۔ وہ بہت پریشان تھی اس معاملے کو لے کر۔ ایک دن وہ محیب کے کپڑے الماری میں سیٹ کر کے رکھ رہی تھی کہ ایک شرٹ نیچے گری۔ نجمہ اٹھانے کے لیے جھکی تو اس شرٹ سے ایک سفید رنگ کا کاغذ ہلکا سا باہر کی جانب جھلکتا نظر آیا۔ تجسس کے سبب اس نے کاغذ اٹھا کر دیکھا۔ وہ جازا کا آخری خط تھا محیب کے نام، جس میں جلال ملک کا شہاب کے ساتھ مل کر اپنے بھائی کے قتل کا ذکر تھا۔ نجمہ کو اس خط سے معلوم ہوا کہ شہاب اس کے باپ کے قتل میں شریک تھا۔ اگر شہاب گواہی دے دے اور اپنا جرم قبول کر لے تو جلال ملک کو اس کے کیے گناہ کی سزا ملنے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ مگر شہاب جلال ملک کا خاص آدمی تھا۔ وہ بھلا کیوں اپنے مالک سے غداری کرنے لگا؟ اچانک وہ اپنی میٹنگ ختم کر کے کیبن میں داخل ہوا تو نجمہ کو اپنے سامنے صوفے پر بیٹھا اپنا منتظر پایا۔ وہ حسین دلربا پہلی بار آفس آئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی مقابل اندازہ لگا چکا تھا کہ ضرور اسے کوئی مدد درکار ہے۔ کیوں میں نہیں آ سکتی؟ وہ مسکراتے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ بالکل آ سکتی ہو، تمہارا ہی ہے سب کچھ، وہ تیزی سے جواب دہ ہوا۔ تمہارا یا ہمارا؟ میں اور تم الگ تو نہیں؟ وہ فوراً ہی خفگی کے ساتھ اس کے کہے جملے کی تصحیح کرنے لگی۔ ہمارا۔ اس کی خفگی بھری نظریں دیکھ وہ اپنے کہے غلط لفظ کی تیزی سے درستگی کرتے ہوئے اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا۔ دونوں چھوٹے، دونوں کو بمشکل سلا کر گھر سے نکلی ہوں، مقابل حسینہ خاصا تھکے لہجے میں بولی۔ اس کا جواب سنتے ہی اس کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ نمودار ہوئی۔